ایک دوست نے دوسرے دوست سے پوچھا, بھائی آپ نے زندگی میں پہلا جھوٹ کب بولا؟ تو اس نے جواب دیا, جس دن میں نے یہ اعلان کیا کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں. سچ اور جھوٹ ہماری زندگی میں کچھ اس طرح شیر و شکر ہو گئے ہیں کہ ان کو جدا کرنا مشکل سا ہے. کاذب ماحول میں صادق کی زندگی ایک کربلا سے کم نہیں. ایک شیخ نے اپنے مرید کو خرقہ خلافت عطا کیا اور اسے کسی بستی میں تبلیغ کے لیے بھیج دیا. کچھ عرصے بعد شیخ کو اطلاع ملی کہ ان کا مرید بڑا کامیاب ہے. سب لوگ اس سے خوش ہیں. شیخ نے مرید کو طلب کیا اور کہا کہ خرقہ خلافت واپس کرے. مرید نے شیخ سے ناراضگی کا سبب دریافت کیا. شیخ نے کہا, سنا ہے کہ سب لوگ تجھ سے خوش ہیں. مرید نے کہا, آپ کی مہربانی ہے جناب. شیخ نے غصہ سے کہا کہ سب لوگوں کا خوش ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ تم نے سچ بولنا چھوڑ دیا ہے. سچ اور جھوٹ کی شناخت ہر انسان کو یکساں میسر نہیں ہوتی. ایسا ممکن ہے کہ دو انسان اپنی اپنی صداقت کے زوم میں ایک دوسرے سے دستوں گریباں ہوں. ایک انسان کا انداز فکر دوسرے انسان کے انداز فکر کے برابر نہیں ہوتا. شعور اور ترجیحات کا فرق ایک ہی صداقت کے بیان میں فرق پیدا کر دیتا ہے. شبنم کے قطرے صبح کی مسکراہٹ بھی ہیں اور رات کے آنسو بھی. انداز نظر بدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے. ہم اپنے بچوں کو سچ بولنے کی تلقین کرتے ہیں. ہم انہیں کہانیاں سناتے ہیں, پریوں کی کہانیاں, جنات کی, شہزادوں کی, بادشاہوں کی کہانیاں, اور یہ سب کہانیاں جھوٹ ہیں. بچے صداقت کا مفہوم کیا سمجھیں گے؟ اسی طرح ایک بچہ نابالغ ہونے کے ناطے اور بھی کئی صداقتیں سمجھنے سے قاصر ہے. ہمارا افسانہ, ہمارا ڈرامہ, سفر نامہ, انشائیہ, تخلیقی صداقت تو ضرور ہے, لیکن عین صداقت ناممکن ہے. اگر ادبی تخلیقات کو سچ کہا جائے تو جھوٹ کیا ہے؟ اگر جھوٹ ہے تو سچ کیا ہے؟ دراصل صداقت بیان کرنے والے کے ساتھ اپنا رنگ بدل لیتی ہے. کوئی جھوٹا آدمی سچ بولنے لگے تو سمجھ لینا کہ سچ خطرے میں ہے. سچ وہی ہے جو سچے کی زبان سے نکلے. سچے انسان کا جھوٹ مصلحت پر مبنی ہو سکتا ہے, لیکن جھوٹے انسان کا سچ منافقت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. منافق کی تعریف یہ ہے کہ وہ مومنوں کے سامنے کہتا ہے کہ وہ ایمان لایا, اور جب وہ خلوت میں اپنے شیاطین کے پاس ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اس نے مومنوں کو بے وقوف بنانے کے لیے ایمان کا اعلان کیا ہے. منافق اس انسان کو کہتے ہیں جو مومنوں اور کافروں میں بیک وقت مقبول ہونا چاہتا ہے. ہم سچ کو اپنی سچائی کے معیار کے مطابق جانتے ہیں. قاتل اور مقتول کا رب تو ایک ہے, لیکن دونوں فریق بیک وقت اس صداقت کو کیسے مان لیں؟ بیمار اور صحت مند انسان ایک ہی صداقت کو ایک جیسا نہیں مان سکتے. غرضے کہ ہر انسان اپنے معیار فکر سے سچ اور جھوٹ کا اندازہ کرتا ہے. محبت کرنے والوں کی صداقت اور ہے, محروم محبت کا سچ اور ہے. غرضے کہ ایک لفظ انسان کی صداقت ہی اتنی وسیع المانی ہے کہ اس کا کوئی معنی نہیں. انسان سب کچھ ہے, انسان کچھ بھی نہیں. انسان کے بارے میں کیا بات سچ ہے, کچھ فیصلہ نہیں ہو سکتا. انسان اپنے عقیدوں کو سچ اور دوسروں کے عقائد کو جھوٹ کہتا ہے. ہم اپنے وطن کی خاطر مر جائیں تو شہید, دشمن اپنے وطن کی خاطر مر جائے تو واصل جہنم. ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ دوسروں کا عقیدہ ان کے لیے اتنا ہی واجب الاحترام ہے جتنا ہمارے لیے ہمارا عقیدہ. پیدا کرنے والے نے ہی خیر اور شر کو تخلیق فرمایا. انسان کی شرست میں دنیا کی محبت اور آخرت کی طلب رکھ دی گئی ہے. فطرت نے کسی کی ہاتھ میں کاسہ گدائی دے دیا اور کسی کے سر پر تاج شاہی پہنا دیا. ایک کی خوشی دوسرے کا غم ہے. سچ اور جھوٹ کی پہچان یکساں کیسے ہو سکتی ہے؟ سچ اور جھوٹ صرف پہچان کے درجے ہیں, ان میں سے کچھ باطل نہیں. اس کائنات میں سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ جو کچھ تخلیق کیا گیا ہے وہ باطل نہیں ہے. اسی طرح ایک اور مثال یہاں پر, منافقین اگر مسجد بنائیں اور ان کی نیت یہ ہو کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے
तो ये हुक्म है कि ऐसी मस्जिद को गिरा दिया जाए। मस्जिद सच है, लेकिन बदनीयत इंसान बनाए तो झूठ है। इसी सदाकत के हवाले से ही सदाकत कायनात या सदाकत हस्ती की पहचान मुमकिन है। अगर सादिक का हवाला ना हो तो सच और झूठ के अल्फाज अपनी अहमियत खो बैठे। हमने सच्चे दिल से सादिक की हर बात को सच मानकर जिंदगी का शऊर हासिल करना है। कुरान अल्लाह का कलाम है, सच है, हक है, तफसीर इंसान की वजाहत है। तफसीर इंसान की वजाहत है, मुमकिन है सच ना हो। इल्हामी किताब की तफसीर साहिब इल्हाम ही लिख सकता है। सच को सच ही रहने दिया जाए, इसे कोई और लिबास ना पहनाए।